کافر بھی یعنی منافق تھے نا، وہ اندر سے تو کافر تھے، وہ بھی نماز پڑھا کرتے، نماز وہ بھی نہیں چھوڑتے تھے. لیکن آج کا ایمان والا الحمدللہ مسلمان ہو، کلمہ بھی سنائے گا، سارا کچھ کرے گا، اور پھر مولویوں کے اوپر فتوے بھی لگائے گا جتنے مرضی لگوا لیں، اس کے باوجود نماز نہیں پڑھے گا. لیکن تھوڑے سے مال کے بدلے میں اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. ایک پلیٹ چاول کے بدلے میں ایمان کھو بیٹھتے ہیں. چاول اس کے اندر بوٹی لہلہا رہی ہو نا، اور پٹ پڑا ہوا ہو، اور بس وہیں پہ ایمان خراب. اور خیر ہے مولوی ہاں جی کہندے نے ایسے کر کے مولویوں کے بعد گالی گولی نکال کے کھا کے سائڈ پہ وہاں سے بھی حصہ لینے کی کوشش کرتے. یعنی جو منافق لوگ تھے نہ یہ ایمان والوں کے ساتھ تھے نہ اس طرف تھے، بلکہ یہ دنیا کی طرف تھے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. الَّذِينَ وہ لوگ يَتَرَبَّصُونَ جو انتظار میں بیٹھے ہیں بِكُمْ تمہارے، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ پس اگر ہو تمہارے لیے فتح اللہ کی طرف سے، قالوا تو کہتے ہیں أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ اور اگر ہو کافروں کے لیے کچھ غلبے کا حصہ، قالوا تو کہتے الم نستحوذ علیکم کہ ہم نے تم کو گھیر نہیں لیا تھا، ونمنعکم من المؤمنین اور ہم نے تم کو بچایا تھا ایمان والوں سے. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن. ولن یجعل اللہ اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے للکافرین کافروں کے لیے علی المؤمنین سبیلا ایمان والوں پر غلبے کا رستہ. ان المنافقین بے شک منافق لوگ یخادعون اللہ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، وہو خادعهم حالانکہ وہ ان کو سزا دے گا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف، قاموا کسالا تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، یراؤن الناس لوگوں کو دکھلاتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا اور نہیں ذکر کرتے مگر بہت تھوڑا. مذبذبین بین ذالک وہ معلق ہیں لٹکے ہوئے ہیں اس کے درمیان، لا الہ الا نہ پورے اس طرف ہیں، ولا الہ الا اور نہ پورے اس طرف ہیں. ومن یضلل اللہ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فلن تجد له سبیلا پس تو ہرگز نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی راستہ ہدایت کا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بعض دفعہ کوئی ایسی مجلس ہوتی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یعنی خلاف شرع کام کیے جاتے ہیں. ایسی مجلس کے اندر نہیں بیٹھنا چاہیے. اگر پھر بھی انسان اس کے اندر بیٹھا اور راضی ہے تو ایسے انسان کا حساب بھی اس مجلس والوں کے ساتھ ہی ہوگا. جیسے وہ ہوں گے پھر اس کا حساب بھی انہی کے ساتھ ہوگا، یعنی اس کو بھی جہنم میں داخل کیا جائے گا. آگے ہے کہ جنگ کے دوران وہ کیا معاملہ بنتا تھا، پھر آگے وہ بیان ہو رہا ہے. الذین یتربصون بکم وہ لوگ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، بکم تمہارے بارے میں. کس بات کے بارے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں؟ حوادثات کے بارے میں، کہ تمہارے اوپر کوئی حادثہ ہو جائے، یعنی تمہیں غلبہ آ جائے یا تمہارے اوپر غلبہ ہو جائے. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ اگر تمہارے لیے فتح ہو تو من اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی فتح کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. قالوا تو کہتے الم نکم معکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم تمہارے ساتھ تھے، لہٰذا ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ ملنا چاہیے. وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ
اگر کافروں کے لیے غلبے کا کچھ حصہ ہو جاتا، یعنی کافر غالب آ جاتے، تو قالو کافروں کے ساتھ جا کے بیٹھ کے کہتے تھے الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تم کو گھیر نہیں لیا تھا، ہم نے تمہارے اوپر قابو پا نہیں لیا تھا، ہم نے جان بوجھ کے چھوڑا، ہم نے تمہیں جان بوجھ کے چھوڑا تھا، ہم نے غلبہ تمہارے اوپر حاصل کر لیا تھا، اور وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے تم کو ایمان والوں سے بچا کے رکھا، وغیرہ ہم پیچھے ہٹ جاتے تمہاری خیر نہیں تھی، ہم نے تمہیں بچایا، ہم نے وہاں گھیر لیا تھا، ہم نے جان بوجھ کے تمہاری جان چھوڑی ہے، لہٰذا ہمارا حصہ دو، وہاں سے بھی حصہ لینے کی کوشش کرتے۔ یعنی جو منافق لوگ تھے نہ یہ ایمان والوں کے ساتھ تھے نہ اس طرف تھے، بلکہ یہ دنیا کی طرف تھے، کس طرف تھے؟ جس طرف ان کو دنیا ملنی تھی اسی طرف تھے، بس ان کو کوئی لالچ نہیں تھا اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، قیامت کیا ہوگی، بس ان کو مال کا لالچ تھا، کس طرف سے مال ملے گا، بس وہ طرف ہماری ہے بس۔ آج بھی دیکھ لیں، ایمان والے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن تھوڑے سے مال کے بدلے میں اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، ایک پلیٹ چاول کے بدلے میں ایمان کھو بیٹھتے ہیں، چاول اس کے اندر بوٹی لہلہا رہی ہو نا اور پٹ پڑا ہوا ہو، اور بس وہیں پہ ایمان خراب، اور خیر ہے مولوی انجی کہندے نے ایسے کر کے مولوی کے بعد گالی گولی نکال کے کھا کے سائڈ پہ، وہ آپس سے اختلاف ہے دے مکدے ہی نہیں، ہر ٹائم لگے رہتے ہیں، وہ کھاؤ تو چلو جی، وہ کھا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کر لیا ہے، حالانکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب جائیں گے اکیلے بندے نے اپنا حساب کتاب کرنا ہوگا، جواب وہاں پہ اکیلے نے دینا ہوگا، مولوی ساتھ وہاں پہ کھڑا نہیں ہوگا، ذہن میں رکھنا، ہر مولوی اپنا حساب دے گا، ہر بندہ عام مقتدی اپنا حساب دے گا۔ اگر امام نے صحیح حق ادا کیا تھا، علماء نے صحیح حق ادا کیا تھا، حق پہنچا دیا تھا، آگے اب اگر عوام نے مانا تھا کہ نہیں مانا تھا، اس کا اللہ ضرور پوچھے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہر ایک سے الگ الگ سوال ہوگا، الگ الگ جواب ہوں گے۔ یعنی ایمان والوں کو چاہیے کہ منافقوں کی طرح سے مال کے پیچھے نہ لگیں، بلکہ ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ کی رضا کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور آگے فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایک وقت آنے والا ہے، قیامت آئے گی، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، پھر عملی فیصلہ ہوگا کل قیامت کے دن۔ کیسا فیصلہ ہوگا؟ عملی فیصلہ، مطلب فیصلہ عملی کا کہ جن لوگوں نے جنت میں جانا ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، جن لوگوں نے جہنم میں جانا ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ قانون یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہمیشہ مغلوب نہیں کرتے ہیں، یعنی کافروں کو غالب اور ایمان والوں کو مغلوب ایسا نہیں ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کبھی کبھی اگر ایمان والوں کو شکست ہو بھی جائے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے بالآخر کامیاب کون ہوں گے؟ ایمان والے کامیاب ہوں گے۔ ان المنافقین، لیکن منافق کی حالت کیا ہوگی؟ جو منافق لوگ ہیں یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے نہیں رہے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے بھلا؟ بلکہ اس کا معنی کیا کریں گے؟ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ان کی چاہت یہ ہے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے لیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ ان کو ان کے دھوکے کی سزا دے گا۔ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے وہ، بلکہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اللہ کل قیامت کے دن ان کو اس دھوکے کی وجہ سے سزا ضرور دے گا۔ اور ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ جو منافق انسان ہوتا ہے اس کا عمل کیسا ہوتا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف، قَامُوا كُسَالَىٰ، تو کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ، سستی میں نماز کی طرف آتے ہیں۔ آج تو ایمان والے نماز کی طرف نہیں آ رہے، یہ منافقوں کی بات چل رہی ہے کہ منافق بھی نماز پڑھا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کے دور میں منافق بھی نماز، تھوڑا سا بول لیں، ہاں کافر بھی، یعنی منافق تھے نا، وہ اندر سے تو کافر تھے، وہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے، نماز وہ بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ لیکن آج کا ایمان والا الحمدللہ مسلمان ہو، کلمہ بھی سنائے گا، سارا کچھ کرے گا، اور پھر مولویوں کے اوپر فتوے بھی لگائے گا، جتنے مرضی لگوا لیں، اس کے باوجود نماز نہیں پڑھے گا۔ نماز کے لیے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جتنا مرضی کھینچ کھونچ کے لے آئیں، مسجد میں آئے گا، پیشاب کے لیے واش روم میں جائے گا، وہیں سے واپس۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ منافقوں والی چال نہ چلے، کل قیامت کے دن اللہ نے حساب لینا ہے۔ یراؤن الناس، وہ دکھلاوا کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کے سامنے بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، لمبے لمبے ہاتھ نکال کے دعائیں کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ لوگ کہیں گے لوگ بڑا پرہیزگار بندہ ہے بھائی،
بڑا یار پرہیزگار بندہ ہے، متقی آدمی ہے. یراؤن الناس، وہ لوگوں کے دکھلاوا کرتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر تو بہت تھوڑا کرتے ہیں، وہ دکھلاوا صرف لوگوں کے لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں بڑے پرہیزگار ہیں. مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، نہ پورے ایمان والے ہیں نہ یعنی پورے کفر کی طرف ہے، درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں، نہ ایمان والوں کی طرف مکمل ہیں نہ کافروں کی طرف مکمل ہیں. کافروں کے پاس جائیں ان کے ساتھ، ایمان والوں کے پاس جائیں ان کے ساتھ. وہاں پہ مال آ جائے یعنی مال غنیمت آ جائے ایمان والوں کے پاس، ہم تمہارے ساتھ تھے جی، ہمیں ہی مال ملنا چاہیے. اگر کافروں کو غلبہ ہو جائے، کافروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ہمیں بھی مال ملنا چاہیے، ہم نے تمہیں بچایا، وگرنہ ہم اگر ساتھ ہوتے نا تو وہاں سے بچ کے نکل کے دکھاتے ہمیں. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں تمہیں بچایا، ہمیں بھی مال دیا جائے. اللہ نے فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد له سبیلا، آپ اس کے لیے پھر ہدایت کا راستہ نہیں پائیں گے. جس کو اللہ گمراہ کر دے، جو گمراہی کی طرف چلا جائے، ایسے انسان کو پھر انسان جتنا مرضی سمجھا لے وہ سمجھنے کی طرف آئے گا ہی نہیں، وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا ہی نہیں. آپ دیکھ لیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جتنا مرضی دلائل دے لیں، جتنی مرضی سمجھا لیں، جتنے مرضی قرآن کریم کے دلائل دے لیں، حدیث سے سمجھا لیں، پھر بھی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اس پاگل کو پتہ ہی نہیں چل رہا، میں اتنا سمجھا رہا ہوں، دلائل دے رہا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں. مطلب یہ کہ جہالت کی اتنا آگے چلا گیا ہے، گمراہی میں اتنا آگے چلا گیا ہے، واپسی کا راستہ ختم ہو گیا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے.